السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم و اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائیو وتھ خاور یوسف میں خاور یوسف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے جو پی ڈی ایم کی تحریک پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور عوام جو ہے ان کا جوش و خروش آج خاص طور پہ بہاولپور کی ریلی میں دیکھ کے اس بات کا نظر آ رہا ہے کہ یقینی طور پہ عوام یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ ان کو غاصبوں سے، آمروں سے اور کٹ پتلیوں سے نجات ہر صورت میں حاصل کرنی ہے۔ ملک کی صورتحال جو جا رہی ہے، جس میں مہنگائی ہے، امن و امان کی صورتحال اگر آپ دیکھیں، اسلام آباد میں کل ایک نوجوان کا قتل جو تھا، وہ اس بات کی کڑی ہے کہ یہ حکومت بالکل اپنا جو وقار ہے یا ایک گرپ جو ہے اس کو ختم کر چکی ہے۔ تو جو غاصب حکومت ہے، مسلط حکومت ہے، غیر آئینی حکومت ہے، اس کو ہر صورت میں گھر جانا ہوگا۔ اور دوسری جانب جو 73 سال سے اس ملک کی قسمت کے ساتھ، اس ملک کے عوام کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اپنا آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پینلسٹ موجود ہیں۔ نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہے رمضان رانا صاحب، اٹلی سے ہمیں جوائن کیا ہے ارشد پرویز نے، اور نیو یارک سے ہی پاکستانی یوتھ ونگ کے چیف آرگنائزر جناب راجہ رزاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر افشاں ملک جو ہمیں جوائن کریں گی اور کچھ ہمیں بتائیں گی کہ یہ سال کیسا رہے گا، وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی۔ اسٹک ود اس۔ اور پروگرام کا آغاز جو ہے وہ رمضان رانا صاحب سے کرتے ہیں، اور ان سے میرا یہ ایک کویشچن ہے کہ کیا ایک ناجائز، غاصب اور مسلط شدہ حکومت کو ہٹانا ہر لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب رمضان رانا صاحب۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی خابر صاحب، وعلیکم السلام، سننے والوں کو سلام۔ اور میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم بات بہاولپور ریلی کی اور دوسری سیاسی صورتحال یا پی ڈی ایم کی صورتحال یا پچھلے ویک سے لے کے آج تک جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے متعلق یقینی بات کریں گے لیٹر آن اس پروگرام کے اندر، لیکن میرا آپ سے اسٹارٹنگ میں ایک کویشچن یہ ہے کہ کیا ایک ناجائز، غاصب اور مسلط حکومت جو ہے اس کو ہٹانا آئینی اور قانونی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں جن کی فالنگ جو ہے ووٹر کے حساب سے بھی تقریباً 70-80% ہے، اور باقی جو ہوتے 10-15-20% تو سرکاری ملازمین اور کچھ مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے جو لگا ہوتا ہے، لیکن اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنہوں نے یہ الیکشن جو ہے ناجائز جو ہے وہ اور ایک قسم کا دھاندل شدہ جو ہے الیکشن قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد موجودہ حکومت کے خلاف ہر قسم کی جو تحریک ہے وہ چلانا قانونی اور آئینی اور بنیادی حق میں شامل ہے، اس لیے کہ اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کے پیچھے چلے جائیں کہ بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف جو جنگ آزادی لڑی گئی، جس میں 1757 1857، تو اس میں بھی جو لوگ تھے وہ باقاعدہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا، کیونکہ وہ غاصب تھے، قابض تھے۔ تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ قابض ہو وہ قابل قبول ہے، اور اگر گورا باہر سے آ کے قابض ہو گیا تو وہ قبول نہیں۔ یہ بالکل جو ہے جائز ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں جو نوآبادیات تھی، جس میں برطانوی تھی، فرانسیسی تھی، اسپانوی، ولندیزی اور پرتگالی نوآبادیات کے اندر جو ہے جنگیں لڑی گئیں۔ انڈونیشیا کے اندر جو ہے باقاعدہ ڈچ کے خلاف جو ہے مسلح جدوجہد ہوئی، جس میں سویکارنو جو ہے بہت پاپولر ہوئے۔ اسی طرح
جو ہے وہ ہمارے جو الجزائر کے اندر جنگ لڑی گئی، جس کے اندر بومدین جو ہے بہت مشہور ہے، اس میں 2 ملین جو ہے الجزائرین جو ہے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے فرانس کے خلاف جنگ لڑ کے آزادی لی۔ تو یہ جب جنگیں لڑی جا سکتی ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش، ترکی، ارجنٹینا اور چلی کے اندر جو ہے فوج کے خلاف، فوجی امروں کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں، اور ایران کے اندر 2500 سالہ بادشاہت کے خلاف جو ہے بہت خونی جنگ ہوئی، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو عراق میں، مصر میں، اسپین کے اندر جو ہے بادشاہتوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا جو ہے ثبوت ہے کہ اگر آپ کے پاکستان پر کوئی ایسا شخص حکمران ہے جس کو عوام کی تائید حاصل نہ ہو، اور وہ مسلط کیا گیا ہو، یا وہ قابض ہو، یا وہ جو فوجی جنرل بغاوت کر کے قابض ہوا ہو، یا اس کی پروموٹڈ گورنمنٹ ہو، اس کے خلاف ہر طرح کی جنگ جو ہے وہ جائز، اور پاکستان کے عوام کا حق ہے، اس میں قانونی حق بھی ہے، اخلاقی حق بھی ہے، اور بنیادی حق بھی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی مسلط حکمران، ان کے خلاف ہر طرح کی جنگ جو ہے جائز ہے، اور پاکستان کے عوام کو ان کے خلاف جنگ لڑ کے، جدوجہد کر کے آزادی لینا پڑے گی، تاکہ ہم دنیا کی جدید ریاستوں میں شامل ہوں، اور ہمیں بھی جو ہے دنیا کے اندر جو اس وقت تنہا کیا ہوا، ہم دنیا کے اندر ساتھ شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے جب ڈیپ اسٹیٹ کا جو ہے ذکر پوری دنیا میں آ رہا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی جو ہے ریاست بنی ہوئی ہے جو عوام کی ریاست کو چلنے نہیں دے رہی، اور عوام کی ریاست جو ہے وہ نہیں چل پاتی، تو پھر جو ہے دنیا کے اندر ہمارا یہی آج مقام ہے کہ ہمیں جو پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان پر کون سا فوجی حکمران حکومت کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے سویلین کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ہمارا نام ہی جو ہے سول میں ابھی تک نہیں آیا۔ جب آتا ہے ان حکومتوں کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر کے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ہے نواز شریف کی حکومت کو کس طرح جو ہے ہٹایا گیا، اور اس میں جو ہے جو لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ آج جو ہے بالکل کلیئر کر دوں گا کہ ہر وہ جج اور ہر وہ جنرل جو سویلین گورنمنٹ کو ہٹانے میں سازشوں میں ملوث رہا ہے، ان پر ترکی جیسے مقدمات قائم ہونے چاہیے، اور پی ڈی ایم کے اندر جو ہے یہ ایجنڈے میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم نے آ کر کیا کیا کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، تبدیلی جو ہے خالی حکومت کی تبدیلی کوئی میں نے نہیں رکھتی۔ ایک عوام کا پہلا وہ ہے کہ جو مہنگائی، بے روزگاری انہوں نے مسلط حکومت نے کی، جس کی وجہ سے لوگ آج بھوک ننگ کے شکار ہو گئے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کا حل، اور جنہوں نے اربوں روپے کمائے اس مہنگائی کرنے میں، جیسے چینی کا جو ہے 400 ارب کا ہے، آٹے کا جو ہے 250 ارب کا ہے، اور ادویات کا جو ہے اربوں خربوں کا، یہ سارے جتنے ہیں ان پر جو ہے مقدمات قائم ہونے چاہیے۔ اور یہ دیکھیے، یہ اتنا بڑے جو کرپشن ہے کہ میں حیران ہوں کہ بر صغیر میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے کرپشن جو یہ پاکستان میں ہوئے ہیں۔ تو ان کی کوئی معافی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو تحریک چلا رہی ہے، جس میں انہوں نے اعلان کیے ہیں، لوگ ان میں شامل ہو گئے ہیں، وہ میرا خیال بالکل پاکستان کی نمائندگی جو ہے صحیح کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں ڈالے گی، اور آنے والے وقتوں میں اپنے اس ایجنڈے میں شامل کر لیں کہ آئی ایس آئی کا جو ہے موجودہ سیٹ اپ جو ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور کوئی سویلین جاسوسی ادارہ قائم کرنا چاہیے، جس طرح سی آئی اے اور را ہے، یہ ہے، ان میں فوجی حاضر ڈیوٹی فوجی نہیں ہوتے، اسی لیے پڑھے لکھے نہایت جو ہے ایجوکیٹڈ لوگ رکھنے چاہیے، نہ کہ ایک کرنل جس کی جو ہے ٹوٹل جو ہے ایجوکیشن 12 جماعتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک پورے علاقے کا اس کو بنا دیتے ہو، اپنی عوام کی جاسوسی کرتا رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے عوام کی جاسوسی کے لیے پولیس کافی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ لوگوں کو بتانے چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور نیب کو آتے ہی ختم کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ یہ ایک لعنت بن گیا ہے، اور یہ اسی طرح جو ہے بدنام زمانہ، جس طرح کے جی بی یا ایران کی سابق تنظیمیں تھیں، جن کو پوری دنیا میں جو ہے ان پہ لانتیں بھیجی جاتی تھی کہ وہ انسانوں کو مار لے۔ تو یہی جو ہے نیب ہے، جس کے جو ہے آپ دیکھیے حکومت خانوں کے اندر جو ہے درجنوں لوگ مارے گئے ہیں، اور ہر روز جو ہے یہ لوگوں کو، سیاسی لوگوں پر جو ہے انتقام کے جو ہے نشانہ بنا رہی ہے، ان پہ مقدمے کام، جس کی وجہ سے پاکستان میں سے سرمایہ کاری یہاں سے کوچ کر گئی ہے۔ جی خاور صاحب۔ سرمایہ کاری جو ہے کچھ رانا صاحب، بہاول پور کی جو ریلی ہے، اور ہم نے عوام کو دیکھا ہے وہاں پہ، اور عوام کا جو جمع غفیر ہے،
جنوبی پنجاب سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ عوام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ یہ مسلط شدہ حکومت جو ہے اس کا فیوچر ختم ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ عوام اس بات پہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ جو 73 سال سے یہ جو فوجی جرنیلی مافیا جو ہے اس ملک کی قسمت کے ساتھ جو کھیل ہے، اس کا عمل دخل جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور ان کو آئینی حدود میں آنا چاہیے۔ پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب راجہ رزاق صاحب، ان سے بھی رائے لیتی ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ I'm going to come back to you in a second. السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، کیا حال چال ہے آپ کا خبر صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک راجہ صاحب۔ میرا کوشچن سی ہے ریئل کوئک، آج ہمیں تھوڑا سا پروگرام کو بہت سے ایریا اور ایشوز جو ہے ہم نے کور کرنے ہیں کہ پچھلے ہفتے کی جو صورتحال تھی اور ایک پراپوگنڈا کے تحت پی ڈی ایم کو کبھی ریڈ ڈالی جا رہی تھی، کبھی ختم کیا جا رہا تھا، آج بہاولپور ریلی کے بعد پی ڈی ایم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، کہ ہاؤ فرم دے آر، وہ کس مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے جو ایجنڈا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تھوڑی سی چینجنگ یا تجاویز جو ہے اس میں چینج آئی ہے، لیکن یونٹی جو ہے وہ وہاں پہ بالکل قائم ہے، اور ہم نے جو لوگوں کا، جو عوام کا ایک جوش و خروش وہاں پہ دیکھا ہے، اور اس میں یہ چیز بالکل واضح نظر آتی ہے کہ عوام اس ملک میں غاصبانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اگر آج ہی میں یہ آپ کو کہیں کہ اس کا منہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف موڑ دینا چاہیے، تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے، بلکہ پورے مجمع نے اس بات کو تائید کی کہ موڑ دینا چاہیے۔ جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو ولولہ ہے، جو جوش ہے عوام کے اندر، اور جو مہنگائی سے، جو بے روزگاری سے، جو غاصبانہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے کیا خیال میں یہ لانگ مارچ تک بات جائے گی؟ لانگ مارچ کے لیے تو دیکھیں سب چیزیں ریڈی ہیں، جی، مگر اب جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جی، وہ بھی ایک جو پاسبلٹی ہے کہ شاید اس تک چیزیں نہ جائیں، اچھا، کیونکہ اگر لانگ مارچ ہونا ہے پنڈی کا، جی، جی ایچ کیو کے سامنے اگر دھرنا ہونا ہے، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو چلو جو بھی بدنامی ہے وہ 2-3 جرنیلوں کی ہے، جس میں قمر جوید باجوہ ہے، فیض حمید ہے، یا عاصم باجوہ ہے، یا غفور صاحب ہیں، جو جنرل غفور صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر عام سیاست کی، اپنے حلف سے جو ہے وہ روگردانی کی اور غداری کے مرتکب ہوئے۔ تو ابھی تو ان کی طرف زیادہ فوکس ہے، مگر اگر یہ جو ہے وہ لانگ مارچ یا دھرنا جی ایچ کیو کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں جو دیکھتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، اندازہ کریں کہ جی ایچ کیو کا گھیراؤ کیا ہو لاکھوں لوگوں نے، جی، اور اس پہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پہ کیسی رپورٹنگ کرے گا؟ آپ اگر ہندوستان کے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہے گا کہ پاکستانی فوج کو انہوں نے تو پھر ایسے کہنا نا کہ پاکستانی فوج کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے اپنی عوام نے گھیرے میں لے لیا۔ یا جو دنیا کا جب باقی میڈیا ہے وہ کس طرح جو ہے نا اس کی رپورٹنگ کرے گا؟ تو پھر وہ جب پھر صرف باجوے کی جا کے سائنی ہوگی، یا فیض حمید کی، یا اس کی عاصم باجوہ کی نہیں ہوگی، پھر یہ پورا ادارہ جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا پوری دنیا میں، اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ ابھی کون سی ہے سر؟ نہیں، ابھی تو چلو، ابھی تو جو بھی ہے وہ کسی طریقے سے وہ رکھا۔ میں انٹرنیشنلی کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرنیشنلی یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی کہ یہ تو جی وہ فوجی ہیں جن کو اپنے لوگوں نے جو گھیرے میں لے کے تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ تو میرا مطلب ہے کہ بہت دیر پہلے ہیلری کلنٹن کا آپ نے میرا مطلب بیان کیا، اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیپ اسٹیٹ کے طور پہ چل رہی ہے، تو آگے کون سا مقام ہے
یا 73 سال سے ہمیں کون سا مقام ہے، یا دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جو یہ نہیں جاتی کہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. تو برکیف یہ ہے کہ حالات جو ہیں ابھی یہ ڈیپ اسٹیٹ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، بلکہ ان کو پروو کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اپنے آپ کو آئین کی حدود میں لے کے آئیں، جو وہاں کے شہری ہیں ان کو ان کے بنیادی حقوق کو واپس کیا جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک پاسبلٹی ہے، اور جو کچھ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، I mean this is what I'm assuming، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، بٹ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یقیناً یہ اس شرمندگی سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ ممکن ہے کہ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر سے چینج آ جائے اور اس کو جو ہے وہ ہٹا دے، اور باجوہ اور یہ جو ہے وہ خاموشی سے پیچھے چلے جائیں. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. حالانکہ تو ہو سکتا ہے سر، یہ بھی پاسبلٹی ہے. آئی ایگری وتھ یو. یس، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ویسے ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے جو دو تین کریکٹر ہیں نا، تاکہ ان کو آنے والے وقت کے لیے نا ایک ایگزامپل جو ہے وہ بنایا جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وہ بڑی سالڈ قسم کی ایشورنس دے کے ان چیزوں سے یہ توبہ کرتے ہیں آنے والے وقت کے لیے بھی، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ بیڈ ڈیل. پھر بھی کچھ درمیانی راستہ. I'm going to bring ارشد پرویز ایک کنورسیشن میں، ہماری گفتگو میں میں شامل کرنا چاہتا ہوں ارشد پرویز کو، تاکہ تھوڑا ایریا ہم کور کرتے جائیں، چونکہ بہت سے ایشوز ہیں جن پہ کرنی ہے. ارشد پرویز السلام علیکم. آپ واچ کر رہے تھے بہاولپور کی ریلی بھی کور کر رہے تھے. آپ نے پچھلے ہفتے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. ریئل کوئک، یہ اسکرین پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی چل رہی ہے مریم نواز کی کہ دس گورنمنٹ ول بی فنش دی ڈے پی ڈی ایم ریزائن، مریم ٹیلز بہاولپور ریلی. کیا کہیں گے آپ؟ صورتحال یہاں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خاور صاحب، آپ نے موقع دیا. خاور صاحب، حقیقت یہ ہے کہ بہاولپور کی عوام نے بھی ایک ریفرینڈم دیا اور بتایا ہے کہ ہم جو انسانہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی جمہوری پارٹیاں تھیں ان کے تمام لوگ تھے اور وہ اپنا اعادہ کیے ہوئے تھے، بلکہ وہ اس بارے میں زیادہ متفق تھے کہ اب معاملہ جو انسانہ طے ہو جائے اور مستقل بنیادوں پر ہو جائے. پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھل چکی ہوئی ہیں. انہوں نے 2013 سے اور 18 تک کے نتائج دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے معیشت بہتر ہوئی تھی، ٹیررزم پہ قابو پایا گیا تھا، انرجی کرائسس پہ قابو پایا گیا تھا، اور ان سب سے بڑھ کے پاکستان کے جو 70% لوگ ہیں ان کا معاملہ ہے زراعت کے ساتھ، اور زراعت میں کس طریقے سے پاکستان پے در پے جنسن آگے بڑھ رہا تھا. بہترین بیج مل رہا تھا، ٹائم پہ مل رہا تھا، پاکستان کی زمین لیول ہو رہی تھی، پر ایکڑ پیداوار بہت زبردست بہتر ہوئی تھی، اور کسان خوشحال ہوا تھا. یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں ہیں، اور اس کے بعد یہ 2-2.5 سال ہیں اس کا عذاب بھی ان کے سامنے ہے، اور وہ بالکل فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں. خاور صاحب، اگلا جو مرحلہ ہے نا، دیکھیں، جمہوری پارٹیاں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے کوئی عمل ہو، اور ایک کیس جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے بارے میں جو انسانہ بات کو کافی کھول کر رکھا گیا ہے، اور مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ رابطے ہو رہے ہیں، ڈیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو انسانہ کسی حد تک درست ہیں کہ پیغامات بھیجے جا رہے تھے، لیکن یہاں سے پی ڈی ایم قطعی طور پر ان کو لفٹ نہیں کروا رہا تھا. اور جو میڈیوکرز ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ بھائی، ایک شخص کو تم نے 6 سال سے فورن فنڈنگ کیس کے تمام ثبوت موجود ہیں، اور اس کے باوجود تم اس کو نہ صرف اتنی پروٹیکٹ کر رہے ہو، اس کو جو انسانہ زبردستی اس کا ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور اس ملک کی حالت غیر کر کے رکھ دی ہے. اور جمہوری جو پارٹی ہیں وہ ابھی تک جو انسانہ آپ کو بہترین قسم کی فیس سیونگ دے رہی ہیں، اور آپ اس کو مان نہیں رہے ہیں. تو یہ جو 19 تاریخ کو یہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے کہا گیا ہے، اور آج اعلان بھی نام لے کر دیا گیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس سے بڑی فیس سیونگ نہیں ہو سکتی. تمام جو انسانہ ایویڈنسز موجود ہیں، اسرائیلینز کے، انڈینز کے، اور ایسی تنظیموں کے جو فنڈنگز ہیں جو پی ٹی آئی کو کی گئی، اور جہاں پہ عمران خان کے ذاتی دستخطوں کے ساتھ جو اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے، ان سے یہ تمام شفٹ ہوئے اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوئے. تو اس کے نتائج یہ سمجھ لیں عوام
کہ اگر وہ فیصلہ دیانتداری کے ساتھ آ جائے گا، جس کو 1 ہفتے سے 10 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، اگر یہ ڈیلی ٹرائل پر کریں تو تمام ایویڈنسز موجود ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے گی کہ یہ فارن فنڈنگ کے ساتھ اور یہ بیرونی طاقتوں کی فنڈنگ کے ساتھ یہ قائم شدہ جماعت ہے، تو پوری کی پوری پی ٹی آئی تحلیل ہو جائے گی. پورے کے پورے جتنے ممبران ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اور الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر، وہ تمام جو ہے نا وہ تحلیل ہو جائیں گے، ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی اور وہ ممبرشپ سے بھی جاتے رہیں گے. ہاں، یہ عدالت ہے اس کی ثوابدید ہوگی کہ لیکن وہ سر فوری پڑے گا طور پر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں یا آپ کہ کے نہیں. خیال میں یہ انفلوئنس جو ہے ختم ہو جائے گا یہ الیکشن کمیشن پہ یا عدالتوں کے، کہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں پاناما کے کیس کی طرح نہیں ہوگا؟ آپ کو کیسے گارنٹی ہے اس بات کی؟ کس بات سے کاور صاحب دیکھیں، فیس سیونگ یہی ہوتی ہے، اور ہمیں تھوڑے کو بہت سمجھنا چاہیے، خط کو تار سمجھنا چاہیے اور نزلے کو بخار سمجھنا چاہیے. اگر یہ جو لانگ مارچ ہے یہ پنڈی چلا گیا، اسلام آباد نہ گیا، اور اس کے بعد جو معاملات ہوں گے، یہ تمام جو نا یہ بات طے شدہ ہے کہ نہ صرف استعفے ہوں گے، کڑا احتساب ہوگا، اور تمام بزنسز ہیں، جو تمام بزنسز ہیں جس میں ڈی ایچ اے ہے، جس میں عسکری ہے، جس میں دیگر بزنسز ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ حکومت جو ہے نا ضبط کرے گی. اور یہ تحریک کوئی چھوٹی سی تحریک نہیں ہے، 1 دفعہ سازشیں، 2 دفعہ سازشیں، یہ سوچنا چاہیے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ آ چکا ہوا ہے، یہ فیس سیونگ کا ٹائم ہے، اس لیے ہم اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایک جو پردے میں کام ہو جائے، یہی بہتر ہے. پاکستان کی عوام کی تحریک ہے، یہ پی ڈی ایم کی تحریک نہیں ہے. بہت شکریہ جی. آپ کے خیال میں یہ پردے میں کام ہو جائے، یہ عوام کو کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، اسی طرح کے حالات پھر رہیں گے؟ برکف ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سا کویشچن ہے جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں رمضان رانا صاحب کے، چونکہ ہمارے وہ قانونی ماہر بھی ہیں، اور ان سے میں ایک بڑا جو ہے وہ قانونی سا ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں. رانا صاحب، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی خبر صاحب، آواز صحیح نہیں آئی ہے، دوبارہ دہرا دو. میرا کویشچن یہ ہے سر کہ کیا پی ڈی ایم کا ضمنی الیکشن اور سینٹ میں حصہ لینا موضوع ہے؟ خبر صاحب، میں اس سے پہلے یہ بالکل جو ہے بہت اچھا سوال کیا، اس کا جواب میں دے دوں گا بالکل. یہ جو مذاکرات ہے نا، یہ ایک نشے کی گولی ہے، اور اگر آپ نے وہی کرنا ہے کہ جس طرح جنرل کیانی نے وقتی طور پر جو ہے پیچھے لے گیا تھا سب کو، فوج کو، جب وہ نشانہ بنی تھی وکلا تحریک کے اندر، جس میں ان کی وردیاں اتر گئی تھی، اور 700 آفیسر جو ہے وہ مختلف اداروں سے لے گئے تھے، اور وہ اپنے جو فوج جو ٹارگٹ ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں، اس میں بھی اس سے زیادہ ہوئی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں، موجودہ کچھ بھی نہیں ابھی، اس وقت فوجی وردی اتر گئی تھی، لیکن وہ لے گیا، پھر اس کو جو ہے نہلا دھلا کے پھر وہ مسلط کر دیا. اور اس لیے مذاکرات کے ڈھونگ جو ہے یہ دھوکہ، فراڈ ہے. مذاکرات کوئی نہیں ہونے چاہیے. سمپل بات یہ ہے کہ یہ ناجائز حکومت خود بخود چلی جائے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اعلان کر دے کہ 90 دن کے اندر جو ہے انتخابات ہوں گے اور عوامی حکومت کا قیام آ جائے، بس. اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اس میں رہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائے تو کوئی بھی آ جائے، تو مذاکرات تو ہر دفعہ ہی ہوئے ہیں. ہاں جی یہ جو ڈائلاگز کی ہم بات کرتے ہیں، یا میاں نواز شریف نے تو خیر اس کو بڑی سختی کے ساتھ ٹرن ڈاؤن کیا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آئین کے متصادم نہیں ہے؟ کہ بالکل آئین اور قانون کے متصادم ہے. کہ آپ جب ایک دیکھیے نا، اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہوں گے جی تو پھر آپ عمران خان سے کریں گے، نہ کہ فوجی جنرلوں سے. بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہے ملک کی؟ نہیں ہے. فوج کا درجہ وہی ہے جیسے پاکستان کے اندر پولیس کا ہے، یا کسی نوکر شاہی کا ہے، یا MHA کا ہے. اس سے علاوہ نہیں ہے. بار بار ہم لوگ جو ہیں ایک ایسی چیزوں کو ابھار کے لاتے ہیں سامنے. وہ جابر ضرور ہیں، وہ طاقتور ضرور ہیں، ان کے پاس گن ہے، وہ ایک مافیا ضرور بنے ہوئے ہیں،
لیکن ان کے پاس قانونی کوئی چیز نہیں ہے کہ جن سے مذاکرات کیے جائیں. اور یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ ہم مذاکرات میں لا کے جو ہے نا اپنی اصلی جو جدوجہد ہے, جو تحریک ہے, اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. مذاکرات جو ہے یہاں ضرورت نہیں ہے. سمپل بات یہ ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے ناجائز ہے اور اس کا خاتمہ چاہیے. اب الیکشن کمیشن جو ہے اگر اس میں طاقت ہے تو وہ صبح جو ہے اس کو ختم کر سکتی ہے. کیوں کہ ڈبے کھول دو, کہہ دو کہ یہ جو ہے یہ سارا غلط ہے, اور الیکشن جو ہے اس کے اندر جو ہے جتنی دھاندلی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکومت ختم ہے. اچھا, اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آپ کا سوال وہ یہ تھا کہ ضمنی انتخاب, یہ میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے زرداری کو جاتا ہے, جو یہ بھانپ گیا ہے کہ یہ جو ضمنی انتخاب اور الیکشن کا جو ہے سینٹ کا بائیکاٹ کرنا, یہ موجودہ جو پارٹیاں ان کے لیے جو ہے یہ چال تھی کہ یہ آؤٹ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ راتوں کو ڈبے بھر کے جی ایچ کیو کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا, اور پھر جو ہے اے بی سی جو ہے وہ جو ہے اس میں آزاد بھی جیت جائیں گے, کچھ پی ٹی آئی جیت جائے گی, کچھ الٹی سیدھی بنی پارٹیاں جیت جائیں گی, کہیں ایم کے ایم جتوا دیں گے, کہیں اور جو ہے جو پارٹیاں ان کو جتوا دیں گے. اس کے بعد وہ پارلیمنٹ بن گئی. آپ 1985 کی طرح جو ہے ایم آر ڈی کی تحریک کی طرح باہر ہو گئے, اور وہ جو ہے اس کے بعد وہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہو جائے گی, اور جس سے وہ 18ویں ترمیم بھی ختم کر دیں گے اور صدارتی نظام کا بھی اعلان کر دیں گے. لیکن کیا پی ڈی آئی کی تحریک اتنی مضبوط ہے کہ وہ ملک میں الیکشن نہ ہونے دے؟ نہیں, ابھی نہیں. لیکن تحریک زور پکڑ رہی ہے, یس. اور وہ جو ہے ایشو وہ بالکل اینڈ پہ ہونا چاہیے جب دیکھا جائے کہ پوری گورنمنٹ پیرالائز ہو گئی ہے, شہر بند ہو گئے ہیں, پہیا جام ہڑتال ہو گئی ہے, شٹر ڈاؤن ہو گیا ہے, ہر چیز بند ہو گئی ہے, اور جن کے سامنے تمام قانون کے ادارے, یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے, وہ فیل ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس پوری پاور ہے. آپ نے ذہن میں رکھے, لوگ یہ کہتے ہیں کس نے الیکشن کمیشن ہندوستان کا یا دنیا کا؟ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے اندر بھی کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. اگر وہ جو ہے چاہے تو وہ جس وقت چاہے الیکشن کرا سکتا ہے. اس کے لیے کسی دوسرے کی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں عدالتیں آزاد ہوں اور عدالتیں جو ہے یہ فیصلہ کر دیں تو آپ کا سیٹ اپ پورا دنیا میں چل پڑے گا بغیر کسی خونی انقلاب کے. اور اگر یہ سارے ملے رہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ترکی کے اندر جو ہے جنرل بھی اور ججز بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ تحریک زور پکڑ گئی تو بھی یہ سارے لوگ جو ہے اس کی زد میں آ جائیں گے اور پھر ان کو سب کو بھگتنا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں دم پکڑ لیں. یقیناً ان کی جگہ گردنوں پہ بندوقیں ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے, لوگ جو ہیں شاید ججوں کو نہیں جانتے, ججوں کے گھر جا کے دیکھیں ان کا کیا اشرکیہ ہوتا ہے, شوکت صدیقی کا کیا اشرکیہ سب کو پتہ ہے, اور جو ہے وقار سیٹھ کا جو ہوا اشر وہ بھی سب کو پتہ ہے, اور جو جس طرح جو ہے قاضی عیسیٰ کے ساتھ کیا جا رہا ہے سب کو پتہ ہے. لیکن پاکستان کی عدالتیں آزاد ہو جائیں گی, الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا, آپ کے معاملے سارے ختم ہو گئے. آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ اب کوئی بندہ جو ہے رات کو ڈبے بدلنا ہے, اور جو ہے وہ جو ہے کمپیوٹر بند ہو جانے ہیں, ایجنٹ باہر نکال دینے ہیں, الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے یرغمال بنانا, یہ ختم ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ پاکستان, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ اس طرف جا رہی ہے اور ان دشمنوں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے جو پاکستان کے نظام کے خلاف ہے, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. اور یہ اب سوچ لینا چاہیے فوج کے جو ہے وہ لوگ جو محب وطن ہیں کہ اپنی جو ہے جو انہوں نے شکاری چھوڑے ہوئے ہیں ان کو واپس لے لیں, اور یہ اعلانیہ کہہ دے ترجمان آ کر کہ آج کے بعد فوج ایک ادارہ ہے, اور اس کا ادارہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں. جس طرح جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر جب جو ہے ٹرمپ نے کہا میں مارشل لا نافذ کروں گا, تو جو جوائنٹ چیف آف جو سٹاف ہے وہ چیئرمین نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا کسی شخص کے لیے نہیں, لہذا مارشل لا اسی صورت میں لگ سکتا ہے کہ جب ملک میں بدامنی ہو جائے, خانہ جنگی ہو جائے, کوئی ایسے حالات ہو جائیں. ادروائز فوج جو ہے وہ اس کے لیے کہیں جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. تو یہی پاکستان میں فوج کو اگر کرنا ہے تو یہی کہہ دے, باقی عوام جانے, الیکشن کمیشن جانے, عدلیہ جانے, وہ سب کچھ کر لیں گے. کوئی ایسا پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے جو ہے ایک بنا رکھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پاکستان کے عوام کو اتنا جاہل کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے بہت جنگیں لڑی ہوئی ہیں, انگریزوں سے لے کے دور کے آج تک
मुख्तलिफ दौर में आज़ादी की जंगें लड़ी है, उनको पता है कि आज़ादी क्या होती है। ये अब ड्रामा जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान को यकीन करना, मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिसने ये हिम्मत करके लोगों को हौसला दे दिया है कि आस्ता आस्ता ये एस्टेब्लिशमेंट जो है लोगों की जो है निशाने में आ रही है। खावर साहब आपकी आवाज म्यूट है। राजा साहब, मेरा ये एक क्वेश्चन है आपसे कि जो लोग ये पूछना चाह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की सियासत कहाँ जा रही है, इनको आज बहावलपुर के अवाम ने अपने लाखों की तादाद में तारीख के बहावलपुर के सबसे बड़े जलसे में जवाब दे दी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो सबको नजर आ रहा है, और वो जो सिलेक्टर्स हैं ये तो उनको भी नजर आ रहा है कि अवाम जो है वो पीडीएम के साथ जो है वो खड़ी है। मगर बात ये है ना जी कि ये उनका जो मीडिया है, मीडिया पे सारा उनका कंट्रोल है, और दिन रात जो है ना वो ऐसी खबरें चला के जो है वो नेगेटिव जो है ना रिपोर्टिंग के जरिए वो ये तासर लोगों को देते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होने वाला, ये सब जो है वो अंडर कंट्रोल है, अवाम इनके साथ नहीं है। तो अवाम तो हर जगह पे जिधर भी पीडीएम के जलसे रैलियां हुई हैं वो बिल्कुल भरपूर तरीके से निकली हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन ये फैसला हो गया कि पिंडी लॉन्ग मार्च करने, आप देखेंगे कि पब्लिक जो है उस दिन और निकलेगी, क्योंकि उस दिन उनको और यकीन हो जाएगा कि जो है ना अब बिल्कुल जो अपोजिशन है वो फर्म है, और वो ये 70 साल का जो गंद है वो वाकई उसको खत्म करने में सीरियस है। क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने कहा ना कि वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और लोगों के ज़हन उसी तरीके से बन जाते हैं। अब जैसे पिछले दिनों में आपने देखा कि इसराइल में पूरा इनका डेलीगेशन गया, उस खबर को उन्होंने नहीं चलने दिया और एक नामालूम किस्म का मौलवी ले आए और वो उसको जो है वो मीडिया पे बार बार चला रहे हैं। मौलवी बकवास कर रहा था, अजमल की बात कर रहे हैं ना? जी जी वही ना, मतलब वो तो झूठा नामालूम बंदा, मकसद ये नामालूम बंदे की खबर जो है ये 24/7 एवरीडे चलाते हैं। लोगों के ज़हनों में जो है ना वो चीज बन जाती है, और यही असल में प्रॉब्लम ये है। कल भी किसी जगह पे बात हो रही थी, पता नहीं, तो कह रहे थे जी कि सोशल मीडिया जो है वो नून का जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। इसमें तो चलो कोई शक नहीं है, हमें अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। मगर दूसरी साइड पे आप देखें कि पीटीआई का सोशल मीडिया आईएसपीआर डायरेक्टली रन कर रहा है। 20,000 जनाब, 20,000, यानी कि सिर्फ जो आईएसपीआर जो पीटीआई की कैंपेन जो सोशल मीडिया रन कर रहा है वो अलग है। फिर जो उनके अपने जो उन्होंने जहांगीर तरीन वगैरह ने जो ग्रुप बनाए हुए थे, तो इसीलिए तो अरबों खरबों की करप्शन पे न्याजी साहब कहते हैं ना जी कि वो तो बेचारा है। इसीलिए कहते हैं ना कि सारी चीजें जो है वो उधर से वो मैनेज हो रही हैं, चल रही हैं। तो इसलिए ये मीडिया पे तासर देते हैं हर वक्त, ओ जी बंदा नहीं कोई निकला, ये हुआ वो हुआ, फ्लॉप हो गया। अब आप प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है ना जी, ना, और आवाम को ये पता है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे आईएसपीआर वाले हैं ये तो यहूदियों से भी बदतर है। ये यहूदियों से भी बदतर इसलिए है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं यहूदियों के बारे में, ये बकायदा आयत है कुरान पाक की। अल्लाह ताला कहता है कि ये यहूदी प्रोपेगेंडे में इतने तेज है कि अगर ये पहाड़ को भी कह देना कि तुम्हें इधर खतरा है तो पहाड़ भी इनकी बातों पे आगे चल पड़ेगा। और ये जो हमारा आईएसपीआर है ये तो उनसे भी 2 हाथ आगे है। प्रोपेगेंडा दिन रात करते। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमारी फौज के इसराइल के साथ सबसे अच्छे तल्लुकात हमेशा रहे हैं। इन्होंने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए लोगों को उनके खिलाफ किया हुआ है, और खुद जो है वो मजे से उनके साथ तल्लुकात एंजॉय करते हैं। ये तो मुनाफिक एक महकमा है। राजा साहब, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन है
جو میں ارشد پرویز سے کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ارشد پرویز کو لے کے آئے، ارشد پرویز آپ نے انجام دیکھا پچھلی حکومت میں، سیکیورٹی جو ہے وہ بہت مضبوط کی تھی اور دہشت گردی کا سر جو کچل دیا گیا تھا۔ جب سیکیورٹی اداروں کو دہشت گردی سے ہٹا کر سیاسی لوگوں کے پیچھے، اپوزیشن کے پیچھے لگا دیا جائے، تو کل جو ایک نوجوان کی ہلاکت اسلام آباد میں ہوئی ہے، پاکستان کا دارالحکومت ہے، یہ بہت باعث شرم ہے، اور آج ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کا رخ جو ہے کہیں اور پہ موڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت تو تباہ ہو چکی ہے، اب جو ہے سلیکٹڈ کی طرف سے امن و امان جو ہے، جو شہریوں کا ایک حق ہوتا ہے ریاست کو ان کو پرووائڈ کرنا، وہ بھی نشانے پہ ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں ہمارے پرانے دوست ہیں دیکھنے والے، محمد سلیم گجر صاحب ہے، چودھری فیصل گجر صاحب ہمیں جوائن کیا، انہوں نے حسن شہزاد ہے، انہوں نے جوائن کیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، میں نام مجھے اتنے لیں گے تو پروگرام ختم ہو جائے گا، پر کف ہم صاحب کو لائیو ود خاور یوسف خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سر۔ کوئی شک نہیں ہے خاور صاحب، یہ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، یہی ہماری طاقت ہے، اور ہم سب مل کر اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ اصل ہماری طاقت یہی ہے۔ خاور صاحب، یہ بات بالکل درست ہے کہ جب سے یہ تقریباً کوئی 10-15 دن ہوئے ہیں، آپ کہہ لیں 17 دن ہوئے ہیں، کہ جو ہمارے نئے وزیر داخلہ آئے ہیں، جنہوں نے ایکسیڈنٹ کے ریکارڈ توڑ کے اندر، اور اب یہ آئے ہیں منسٹری کو لے کے، 5 بڑی وارداتیں ہوئی جو اسلام آباد کے اندر ہوئی ہیں۔ یہ 5ویں واردات ہے، اور 5ویں واردات کے اندر ہوا صرف یہ ہے واقعہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا ایکٹیو پرسن تھا، اور وہ سوشل میڈیا سے ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، اس کا، اس کے دوستوں کا، اس سارے گروپ کا۔ تو جیسے ہی یہ واردات ہوئی ہے تو فوری طور پر یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر جو تھی سرکل کر گئی، ورنہ اس طرح کے آپ سمجھ لیں کہ یہ روز کا معمول بن چکا ہوا ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو ریاست مدینہ ہے یہ کر کیا رہی ہے، اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ اس کی گاڑی کو، اس کے اوپر ہم دیکھا جائے تو اس گاڑی کے سائڈوں پہ جو فائر لگے ہوئے ہیں وہ بعد میں مارے گئے ہیں، اور گاڑی کو چلتے ہوئے ٹائر پر کوئی ایک بھی گولی نہیں لگی ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو 22 گولیاں کو فرنٹ سے ماری گئی ہیں، کہ جو کہ فرنٹ سے ماری اور بیک سے نکلی، یا فرنٹ سے مار کے اور وہ سینٹر میں رکی، اس طریقے سے 22 گولیاں اس کو لگی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ وہ سیالکوٹ میں بیٹی تھی، ہم سب کی بیٹی تھی زینب، اور اس کے اوپر جو واویلا مچایا گیا تھا اور جس طریقے سے کہا گیا تھا، کریکٹ کرے گا، قصور زینب جو قصور تھی سیالکوٹ، جی وہ سوری قصور بولے کی جو دھرتی ہے، قصور سے۔ اور جو ایک مطلب ہمیں میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے کہ ریس نظر آتی تھی، اور ایک تو خاتون ایسی تھی صحافی جو بچی کی فراق پہن کے آ کے بیٹھ گئی تھی کہ میں ہی ہوں سب کچھ، اور آج ان کو یہ بچے مرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیپٹل کے اندر۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو باقی کی جو صورتحال ہے وہی۔ اور کیا آپ نے یہ جو اتنے زبردست نئے پاکستان میں قوانین بنائے ہیں کہ آپ تھانے کے اندر موبائل فون جس میں کیمرہ لگا ہو وہ لے کے ہی نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ کو اندر کی کیا صورتحال پتا ہے؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ آپ کو باہر رکھنی پڑے گی یا جمع کرانی پڑے گی۔ بے شمار تو کمپلینز ایسی آ رہی ہیں کہ ہم موبائل فون رکھوا کے گئے، واپسی میں موبائل فون نہیں ملا، رپورٹ کوئی درج کرنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایک عجیب قسم کی جو ہے نا افراتفری کا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کیا خبریں دبا دینے سے، میڈیا کو دبا دینے سے یہ ساری باتیں مکیں گی؟ نہیں مکیں گی۔ خاور صاحب، جو لوگوں کی یہ جو تحریک ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے شاید یہ دبانے نہیں دبے گی، یہ ابھی صورتحال بالکل بگڑ گئی ہے۔ جس قوم نے یہ دیکھا ہو کہ 2013 کی ورس صورتحال کے اندر ایک لیڈر آتا ہے، یہ ذمہ داری سنبھالتا ہے اور 5 سال میں وہ بہترین رزلٹ دیتا ہے، وہ مکمل طور پر ٹیررزم سے نجات دیتا ہے، وہ اکانومی کو درست کر کے بتاتا ہے، انرجی کرائسس سے باہر نکال کے دکھاتا ہے، تو اس کے بعد پھر عوام جو ہے نا 2 سال 2.5 سال وہ ایک شور شرابے کے اندر، ایک پروپیگنڈے کے اندر تو گزار گئے ہیں، لیکن اب وہ اس چیز کو بالکل جو ہے نا برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پھر دیکھیں خاور صاحب، اس سے اگلی بات میں کروں گا، بے شک آپ اس کو اگلے موضوع میں بھی لے لیجئے گا،
کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر مولانا نے باہر نکل کے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں. جیل بھرو تحریک کا آغاز کا مطلب یہ ہے کہ جنگ آزادی کے لیے یا آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. یہ کس تحریک کے لیے یہ جیل بھرو تحریک جو نہ چلائی جاتی ہے؟ وہ لوگ جو بھوکے ہوئے ہیں، وہ تصویریں جو پولیس شائع کر رہی ہے کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے، اور وہ چور کیا تھا کہ وہ دکان کے اندر گھس جاتا ہے، 2.5 کلو کا گھی کا ڈبہ اٹھاتا ہے، 10 کلو کا آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے، ایک تھیلے کے اندر دالیں اور چاول کٹھے کرتا ہے، 1 لیٹر دودھ کا ڈبہ اٹھاتا ہے اور وہ جناب لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کو 2-4 انڈے لیتا ہے اور وہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پولیس کے حوالے کرتے ہیں، اور مال مسروقہ برآمد، اور تھانے کے اندر اس کو ہتکڑیاں لگا کے اس کی تصویر شائع کی جاتی ہے. کہ یہ ہماری کارکردگی ہے؟ یعنی کہ وہ اگر چور ہوتا، وہ کالی مرچ اٹھاتا، وہ لونگ اٹھاتا، الائچی اٹھاتا، وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھاتا، وہ 5 کلو بھی اٹھا لیتا تو 30-40 ہزار روپے کی بن جانی تھی. صورتحال ہے کوئی. وہ چور نہیں تھا، وہ بھوکا تھا، اس کی تصویریں شائع کر رہے ہو. اگر یہ بھوکا ڈنڈے لے کے ہاتھ میں نکل آیا نا تو خاور صاحب صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. آپ کو اور ہمیں کیا پتا، ہمیں اندازہ نہیں ہے بھوک کا جو اس وقت ڈھائی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں یہ جو خان اعظم جن سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایماندار ہیں، جس کو فوج کہتی ہے کہ ایماندار ہے، اور آج مریم نواز نے پوری گدان بتائی ہے کہ ہر قسم کی کرپشن یہ کرے. 74 روپے لیٹر کنٹرول میں بکنے والا پیٹرول انہوں نے ایک مہینہ جو نا 150 روپے لیٹر بیچا ہے، اور ہائی ویز کے اوپر بیچا ہے. اور وہ پمپ کے ساتھ ہی جو نا پورا مافیا بیٹھا ہوا ہوتا تھا. کون تھا یہ سب؟ یہ فارن فنڈنگ سے بڑھ کر جو نا یہ ساری ڈکیتی، اربوں روپے کی جو نا ڈکیتی ماری ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور پورے ان کے مافیا گروپ نے. کو پوچھنے والا ہے اس ملک کے اندر؟ اب یہ عوام جو نا یہ نکل رہی ہے، یہ پوچھے گی. یہ صورتحال بن گئی ہے. یہ معاملات اتنے آسان نہیں رہے ہیں. میرا ایک کویشچن جو ہے وہ رانا صاحب سے میں نے ضروری کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر افشاں جو ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سال ہمارا کیسا رہے گا. رانا صاحب ایک کویشچن ہے میرا آپ سے، کیا پی ڈی ایم کی یہ جو موجودہ تحریک ہے آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر دے گی؟ ہاں بالکل کر دے گی. میں اگر مجھے اجازت دے دیں تھوڑی سی جو ہے نا میں ایک ہلکی سی بات کر دوں، کیونکہ لوگوں کو یہ جو ہے نا جیسے میں نے مذاکرات کی بات کی، اسی طرح پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے نا اس کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہے ہم. پی ٹی آئی فوج کی ذیلی تنظیم ہے جس کو پلانٹڈ یعنی طریقے سے جنرل گل حمید نے اس کی بنیاد رکھی، اس کے بعد جنرل پاشا نے اس کو پالا، پھر ظہیر السلام، یہ پوری فوج جو ہے جنرل باجوہ تک اس کی، اور اس سے گالیاں بھی دلوائی گئیں کہ ہمیں گالیاں دو تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ ایک غیر جانبدار آدمی. آپ کو پتا جو گالیاں اس نے ہندوستان میں بیٹھ کے دی تھی اور یا دی تھی، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی فوج کو ڈائریکٹ گالیاں نہیں. اس کو صرف اس لیے دی تھی کیونکہ یہ واحد فوج ہے جو اپنے آپ کو گالیاں دلواتی. مثلا ایم کیو ایم کو جب بنایا گیا تھا تو ایم کیو ایم سے وہ کام لیتے تھے کہ یہاں تک ڈرک کالونی کے اندر جو ہے پنجابی خواتین کو ننگا کیا گیا اور یہ بغیر جو ہے بیٹھے رہے اور وہ ایم کیو ایم کو چڑھاتے رہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جو نیشنل پارک میں تقریر کرتا تھا الطاف حسین، وہ کہتا تھا کہ یہ پی آئی اے نہیں، یہ پنجاب ایئر لائن ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جنرل مشرف تک اس کو کس طرح جو ہے اربوں خربوں روپے پر خرچ کیا اور پورا شہر یغمال بنا دیا، پاکستان کی انڈسٹری تباہ کر دی، سرمایہ کاری پاکستان کی پوری تباہ کر دی، کیونکہ کراچی کی تباہی کا مطلب پاکستان ہے. تو یہ اسی طرح انہوں نے ان کو لائے ہیں، یہ یقیناً جو ہے ان کے زوال کا باعث بن رہے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ 22 سال کی جو محنت ہے فوج کی، وہ نے جب یہ کہا کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، وہ یہی محنت ہے کہ اس کو کسی بھی شکل میں وہ لوگ شکست نہیں مانیں گے. اگر پی ڈی ایم نے شکست دے دی اسٹیبلشمنٹ کو اور تو یہ پارٹی نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ڈیفنس سوسائٹیوں تک محدود ہے. اب آپ کا سوال تھا کہ ہاں اس کے لیے جو ہے جب تک لانگ مارچ پہیا جام جیسی جو ہے تحریک نہیں چلے گی اس وقت تک ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہے.
خدا نخواہ ایسا نہ ہو کہ فیس بدلنے کے لیے جو ہے مذاکرات کر کے اس کو ہٹا لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ ان کو سوار کر دیں گے، کیونکہ 10 سال تک جو ہے جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے بس میں نہیں ہے پاکستان کو سنبھال پائے، اور یہ بندہ جو ہے یہ اسی طرح جس طرح آپ کو پتا یہ جو ہے سوار رہا ہے اسی طرح پھر اس کو جو ہے زندہ کر دیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنا پریشر گروپ رکھا ہے کہ پاکستان کی نیم فوجی جو ہے ادارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، جس کو جس وقت چاہے وہ استعمال کریں گے، اور یہ ڈیموکریٹ فورسز جو ہے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ دنیا میں بہت کم فوج ہے جنہوں نے ڈیموکریٹ فورسز کی بات کو مانا ہے اور وہ جو ہے وڈرا ہو گئے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے پاکستان کی جو ہے اس کو خون لگا ہوا ہے، پچھلے 72 سال 73 سال یہ تو قائد اعظم سے لے کر جو ہے بے نظیر تک قاتل گزری ہے، تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈرانے دھمکانے سے نہیں، اس کے لیے اسٹرگل جو چل رہی ہے یہ جتنی طویل ہوگی اتنا جو ہے پاکستان کو عوام کو آزادی ملے گی، اور کوئی شارٹ وے پہ کوئی چیز بھی جو ہے کبھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اب آپ کا سوال تھا، ذرا مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے کیونکہ میری دانت کی وجہ سے جو ہے میں بھول جاتا ہوں، آپ نے سوال کیا تھا۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا موجودہ جو ہے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر دے گی؟ میں بالکل جو ہے پورا میرا اعتماد ہے، کیونکہ میں نے جو ہے یو ڈی ایف کی بھی پی این اے کی بھی اور اے آر ڈی کی جو ہے تحریکیں دیکھی، ایم آر ڈی کی تحریکیں سب دیکھی ہیں، لیکن یہ واحد تحریک ہے جو بہت ہی پاورفل ہے، اور اس کے جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے کبھی تحریکوں میں نہیں ہوئی، یہ ڈائریکٹ جو ہے ہٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہے، لمبی ہو سکتی ہے لیکن شکست جو ہے آخر میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہونی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اگر اسی طرح جس طرح یہ جو ہے فیصلے کر رہے ہیں یہ اسی طرح اگر قائم رہیں گے، جو کہ انشاءاللہ رہیں گے، ان کے اندر توڑ پھوڑ جو ہے وہ تو شروع ہوگی، جیسے مولانا کی پارٹی کے اندر جو ہے باغی کی ہے، کل کسی اور پارٹی میں وہ بھی تو لوگ خیر شامل وہ سازش کے تحت، یہ تو میرا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اس طرح کے چکر چلانا شروع سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن جو ریسنٹلی یا لیٹلی جو ہے میاں نواز شریف کی جو فرم سٹینڈ لے رہے ہیں وہ اس پورے ایپیسوڈ میں فرام گجرانوالہ جلسے سے لے کے آج تک، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے آخر تک یہ سٹینڈ قائم رکھ سکیں گے؟ بالکل نواز شریف رکھے گا، کیونکہ نواز شریف نے ثابت کیا ہے، حالانکہ وہ چاہتا تو وہ اپنے خاندان کے اندر جو حکومت اس کی آ رہی تھی، اپنے بھائی کو حکومت مل رہی تھی، بھتیجے کو حکومت مل رہی تھی، معنی یہ صرف نواز شریف تھا اور اس کی نسل تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کی نسل جو ہے یہ خطرناک ہے، جس طرح جو ہے بھٹو کی نسل سے وہ جو ہے خوفزدہ رہتے ہیں، اس لیے جو ہے پارٹی کو نقصان پہنچایا، 4 جو ہے بھٹو خاندان کے افراد کو مار ڈالا، اور لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ پارٹی جو ہے ختم نہ ہو پائی، ایٹ لیسٹ سندھ میں جو دوسرا بڑا صوبہ ہے اس میں تو وہ ہر طرح جو ہے ناکام ہو گئے۔ اسی طرح نواز شریف جو ہے وہ اس نے جو اصول جو ہے اپنایا، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو اسٹیپ لیا ہے، آج اس پر جو ہے پی ڈی ایم چل رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ نواز شریف ہے، اور دوسرا کریڈٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو ہے جو اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہٹ درمی جاری رکھی، اور اگر انہوں نے جو ہے بلیک میل کرتے رہے، اور اگر یہ جو ہے اسی طرح جو چیزیں جو اس وقت چلا رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے جس طرح جو ہے ترکی کے اندر جو ہے وہ آخر میں عوام نے جو ہے ڈنڈوں کے ساتھ کنٹرول کیا، یہ پاکستانی یہ دن آ رہا، اور خاص طور پر پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ جاگ گئے ہیں، اور آج جو ہے مریم نے جو ہے اس بات کو پھر دہرایا کہ ولی خان کا وہ خواب پورا ہو گیا جو کہتی تھی، ولی خان نے کہا تھا کہ پنجاب سے جب تک قیادت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے لگام نہیں دیا جا سکتا، اور آج جو ہے ثابت ہو گیا کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ جاگ گئے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ دشمن ہے، اور یہ دشمنی بہت کلیئر ہے کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ انگریز کے اشارے پہ گولیاں چلاتے تھے، اور پنجاب جو ہے وہ جو جلیانوالہ باغ جو ہے وہ پنجاب ہی کے اندر تھا جس میں انہوں نے جو ہے لوگوں کو شہید کیا تھا، اور یہ جب تقسیم ہو رہی تھی تو یہی جنرل ایوب جو ہے یہ پیسے پکڑ رہا تھا، اور لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے شہید کر دیے گئے تھے، تو اس لیے یہ اس پہ بات جو ہے بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے
کہ یہ تمہاری فوج نہیں ہے، تمہارا بندہ ضرور جاتا ہے لیکن وہ جا کے مافیا کا حصہ بن جاتا ہے، یا وہ جو ہے ایک انگریز کا جو ہے دور ہے کہ آپ نے جو ہے ماننا ہے جائز ناجائز۔ دنیا بھر میں جو ہے میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل جیسے ملک میں 500 فوجی اور پائلٹوں نے فلسطینیوں پہ گولی برسانا یا گولی بندوق کو چلانا جو ہے منع کر دیا تھا، اور امریکہ کے اندر کتنی جو ہے ویٹنام کے خلاف جانے سے فوجیوں کو جو ہے کورٹ مارشل ہوئے۔ تو پاکستان میں یہ مثال قائم ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان میں آج تک یہ مثال قائم نہیں ہوئی، اور نہ انگریز کے دور میں کبھی ہوئی کہ کوئی فوجی جو باغی ہوا۔ تو اب ان کا ٹائم آ گیا ہے کہ اپنے یہ جو مہم جو ہے، جو ہر وقت جو ہے پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے چڑھ دوڑتے ہیں، پاکستان کی عوام کا قتل عام کرتے ہیں، ان کو کوڑے مارتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، آئین کے باغی ہوتے ہیں، ان پر جو ہے عوام کو جو ہے اپنا جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں کہ شیخ رشید نے کہا کہ فوج کے خلاف جو بات کرے گا 72 گھنٹے میں مقدمہ جو ہے بغاوت کا کروں گا۔ بندہ اس سے پوچھے کہ پہلے چے پدی کا شوربہ، تمہاری حیثیت کیا، تم ہو کیا چیز؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم جو ہے تم تو وہ آدمی ہو کہ ایک لفظ انہوں نے جو ہے جی ایچ کیو کو انجینئرنگ کا لفظ کیا تھا اور ایسے جوتے کھائے کہ آج تک جو ہے ان کی جو ہے تعریفیں کر رہا ہے۔ بزدل اتنا ہے کہ جو ہے دھماکے ہو رہے تھے ایٹمی اور یہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے اور وہ قانون کا حصہ ہے۔ دنیا بھر میں جو ہے فوجوں کی لشکریت اور عسکریت کے خلاف جو ہے تحریکیں چلی ہیں۔ برطانیہ میں 15 لاکھ آدمی جمع ہوئے، اٹلی میں 30 لاکھ جمع ہوئے، امریکہ میں 5 لاکھ جمع ہوئے اپنی اپنی فوجوں کے خلاف کہ یہ فوجیں جو ہیں یہ گلف کے اندر جو ہے کیوں بھیجی گئی ہیں، اور وہ فوجیوں کو باقاعدہ لانتے دکھاتے تھے، اور جس طرح انداز نہیں ہے کہ جو انہوں نے اپنایا تھا۔ پاکستان میں فوج کی مخالفت کہاں سے ہو گیا؟ فوج، آپ پولیس کو گالیاں دیں ٹھیک ہے، عدلیہ کو گالیاں دیں ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کو گالیاں دیں ٹھیک ہے، انتظامیہ کو گالیاں دیں ٹھیک ہے، جو حالانکہ وہ جو ہے مقدس صاحب کو کون گالی دے گا؟ ابھی وقت آ گیا کہ عوام جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے، عدلیہ آئینی ادارہ ہے، انتظامیہ آئینی ادارہ ہے، ان کو تو گالیاں دی جا سکتی ہیں۔ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، وہ اس کو آپ گالیاں دے، وہ جیل چلا جائے، اور ایک 21 گریڈ کا جو جنرل ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے، اس کی جو ہے جو وہ کر رہا ہو، سازشیں کر رہا ہو، اس کو ننگا نہ کیا جائے، پاکستان کے آئین کی مخالفت کر رہا ہے اس کا نہ کیا جائے۔ یہ جو ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی آئین کی خدمت ہے اور آئین کے مطابق ہے کہ ان لوگوں کو حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کی سازشوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ایک میسج ہے، اور یہ 72 گھنٹے تو چھوڑیں اس کو، ان کو جو ہے یہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ ملک میں نظر نہیں آئیں گے اگر میرے اگر جو ہے آئیڈیالوجی کے مطابق آئی وش کہ یہ تحریک اتنی زور پکڑ جائے کہ یہ جتنا گند ہے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ ارشد پرویز، یہ تحریک زور پکڑ جائے، اور ہم نے آج بہاولپور میں اس کا ایک عکس بھی دیکھا ہے تھوڑا سا کہ بہاولپور کی عوام جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کے آ رہی ہے۔ وہاں پر یقینی طور پہ آپ نے مریم نواز کی اور مولانا فضل الرحمان اور دوسرے اکابرین کی تقریریں بھی سنی ہوں گی، اور آپ تھوڑا سا اگر مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان کی اگر تقریر سنی ہے تو آپ اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ ان کا جو تھا آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ آپ نے اس کا جائزہ لیا یا آبزرویشن لی؟ اگر ہمارے ساتھ اگر وہ آپ شیئر کرنا پسند فرمائیں تو۔ خبر صاحب، جو مریم نواز کی جو سپیچ تھی وہ تو آؤٹ سٹینڈنگ، اور پھر جو انسان نے جو میسیج دیا گیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے وہ بھی جو انسان دو ٹوک تھا، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کا کے آگے جو دھرنا دیں گے ہم وہ کس بنا پر دیں گے۔ دیکھیں یہ مکمل طور پر فیس سیونگ دی جا رہی ہے، مریم نواز بھی دے رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی دے رہے ہیں، اور وہ سپیچ جو کانوں سے اصل کے دھوئیں نکالے گی وہ میاں نواز شریف ریڈی کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چودھری فیصل گجر جو ہیں وہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو چورو، یہ جو ہے 73 سال سے جو ڈاکہ مار رہے تھے، عوام کا ظلم کر رہے تھے، ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔
تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور جو مولانا فضل الرحمان ان کو فیس سیونگ دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ تو اس وقت بہت غصے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. کیا کہیں گے آپ سر؟ چودھری فیصل گجر صاحب بالکل جی، بڑے MLN کی شان ہے ہمارے سوشل میڈیا کی بالخصوص، بات ان کی درست ہے، لیکن دیکھیں بہت سارے کام ہوتے ہیں جذبات سے، بہت سارے کام ہوتے ہیں حکمت سے. پولیٹکس میں حکمت کام آتی ہے. پولیٹکس میں ہم نے دیکھا کہ اس ملک کا وجود جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، ایک پولیٹیکل جو شعور تھا اور جو ایک مشن تھا اس کے اوپر کامیابی سے حاصل ہوا ہے. یہ زور سے نہیں حاصل ہوا، یہ تو ہمیں جو افواج پاکستان مل گئی ہے، یہ تو ورثہ ہے وہ جو برٹش پاکستان کے اندر چھوڑ گئے ہیں، ان کی باقیات ہے. آج ان سے آزادی کا وقت ہے، تو یہ اس کو اگر ہم دھیمے طریقے سے ہی دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. جوش و خروش خاور صاحب آج سے بہت زیادہ اس دن تھا جس دن 2017 کے اندر میاں نواز شریف کو PM ہاؤس سے نکالا گیا تھا اور وہ لاہور جا رہے تھے. اگر وہ جلوس اس دن بھی پلٹ جاتا تو حالات قابو سے باہر ہو جاتے. لوگ تو اس اتنے پرجوش تھے اور وہ یہ کہتے تھے مسلسل کے چلتے ہیں ابھی اور حساب کر لیتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار ٹھیک رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ پہ پہلے بھی حملہ ہوا، حالانکہ ہر وقت جو ہے نا سپریم کورٹ کا رویہ یہ تھا کہ فلانوں جگہ پہ سائیکل چوری ہو گئی ہے وزیر اعظم کو بلا لو، اس کے جناب بھینس مر گئی ہے وزیر اعظم کو بلا لو. تو رویے یہ تھے اس وقت بھی سپریم کورٹ کے، اور پیچھے کون تھا یہ بھی بالکل وضاحت کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. تو خاور صاحب یہ جو ٹائم جو ایک فیس سیونگ کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے اور تاکہ گلا شکوہ نہ ہو، یہ ساری جو باتیں ہوں گی یہ ایک سیٹلڈ طریقے سے ہوں گی. ہماری دعا ہے، ہماری وش ہے کہ یہ معاملات سمجھ جائیں. اگر یہ دھرنا پنڈی چلا گیا اور اگر یہ پنڈی گیا تو اس بات کو سب ذہن میں رکھیں گے اور یہ بالکل طے شدہ ہے. خاور صاحب میں 1 منٹ کی بات مکمل کر لوں. اسی سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیس سیونگ نہیں. میں راجہ رزاق صاحب کو بیچ میں لے کے آنا چاہتا ہوں. یہ ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فیس سیونگ دی جا رہی ہے یا ایسی بات ہے، لیکن میرے خیال میں ان کے جرم اتنے زیادہ ہے کہ فیس سیونگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کیا کہیں گے راجہ صاحب؟ اپنی آواز کھولیے. ارشد پرویز صاحب جو ہے نا، یہ یعنی کہ مریم بی بی پہ یا مولانا فضل الرحمان پہ یہ چیز مسلط نہیں کر رہے، یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ شاید ایسا ہو. یعنی لیکن راجہ صاحب کیوں فیس سیونگ دیا جائے؟ وائی؟ کوشچن یہ ہے کہ وائی. دیکھیں میں نے جیسا شروع میں جو ہے نا ایک بات کہی کہ اگر یہ GHQ کا گھراؤ کریں گے تو پھر دنیا اس کے بارے میں اس کی کیسے رپورٹنگ کرے گی، فوج کے بارے میں کیا بات کرے گی. پھر ابھی تو 3 بندے ہیں نا، باجوہ صاحب ہے، فیض حمید ہے، عاصم باجوہ ہے، یا غفور کو بھی اگر ایڈ کرے 4 بندے مین کریکٹر جو ہے وہ بن جاتے ہیں. ابھی تو 4 کا جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے. جب GHQ کا دھرنا ہوگا تو پھر تو وہ انٹرنیشنلی پورے ادارے کو جو ہے نا وہ بڑا اس کی جو ہے نا وہ بےزتی ہوگی نا. تو اس لیے فیس سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ تو شاید چیزیں بہتر ہوں. اور فیس سیونگ کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ یہ جو 3-4 کریکٹر ہیں ظاہر ہے ان کے ریزائن تو لازمی ہوں گے. آگے ان کو کیا سزا ہوتی ہے وہ تو ایک بعد کی بات ہے، مگر یعنی کہ بہتری اس میں ان کی اس میں ہے کہ وہ وقت سے پہلے اس چیز کا احساس کر کے پیچھے ہٹ جائیں اس سے پہلے کہ GHQ کا گھراؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ارشد پرویز صاحب یہ چیز کہنا چاہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے، یہی کوشچن جو ہے ہم آگے رکھیں گے. جناب ہمارے دوست ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں جناب رانا افتخار صاحب. رانا صاحب آپ باتیں سن رہے تھے ارشد پرویز کی بھی اور راجہ رزاق صاحب کی فیس سیونگ کی بات، اور ارشد صاحب کا خیال یہ ہے
کہ مریم نواز کی بہاولپور کی آج کی تقریر سے اس بات کا ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر سے بھی کہ ان کو جو نرم لہجہ رکھا گیا ہے اس میں ان کو فیس سیونگ جو دی جائے گی. آپ اس بارے میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یا آپ کی پارٹی میں کے اندر جو ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی وہ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ کیا واقعی فیس سیونگ کے لیے کوئی ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے؟